اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے نکاحی کو ختم کرنا اور مردوں عورتوں میں نکاح کو زیادہ سے زیادہ عام اور آسان کرنا، اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی مرد کوئی عورت بے نکاح نہ رہے۔ نکاح عفت اور پاک دامنی ہے، نکاح سے معاشرہ پاک ہوتا ہے، اذہان غلط اوہام سے پاک ہوتے ہیں، نگاہ پاک ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نکاح کی ترغیب دیتی ہے۔ نکاح جتنا عام ہو، جتنا آسان ہو، اتنا بدکاری ختم ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نکاح والے مرد عورت کی عبادت کا ثواب بے نکاح کی عبادت کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ ایک آدمی نکاح کی حالت میں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، حج عمرہ کر رہا ہے، تو اس کو جتنا ثواب ملتا ہے، اگر وہی کام بے نکاح بندہ کرتا ہے جو بغیر عذر شرعی کے بے نکاح ہے، تو اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ النکاح نصف الایمان کا یہ مطلب ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے، یعنی نکاح کی وجہ سے ایمان کے جو مقدار، ایمان کی جو معیار کی وجہ سے نیکی پر ثواب ملتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث پاک کے مطابق 40 گنا کا آتا ہے کہ نکاح کے بغیر والے کا ثواب اتنا کم ہوتا ہے کہ اگر وہی عبادت نکاح کی حالت میں کی جائے تو ثواب 40 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، تو نکاح کو کتنا عام کیا ہے اور کتنا آسان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شادیاں ایسی ہوئیں کہ سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں نکاح ہو گیا، اسی سفر میں جاتے ہوئے راستے میں رخصتی ہو گئی، ولیمہ بھی ہو گیا۔ کیا قوم، کیا برادری، کیا فلاں کیا فلاں کیا فلاں، کیا اہتمام، کچھ بھی نہیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے شوہر ہیں۔ اب عمر کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے گھر ہے، وہ ان کی بیوی ہے۔ اب آج ہم لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا ضروریات، کیا شرائط بنائے ہوئے ہیں، کیا معاملات بنائے ہوئے ہیں، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، وہ برداشت ہیں، لیکن نکاح کے لیے ہمیں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے۔ تو اس لیے اس زمانے میں چونکہ لونڈیاں تھیں، اب آج کل لونڈیوں کا مسئلہ پوری دنیا میں نہیں ہے، اور گھروں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کا حکم لونڈیوں والا نہیں ہے۔ بہت سارے آج کل کے جو جدید پڑھے لکھے آ گئے ہیں تو وہ یہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ جو اس وقت بھی وہ لونڈیاں تنخواہ لے کر کے مزدوری پر گھروں میں کام کرتی تھیں، تو آج کل بھی عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، بس ان کا حکم بھی وہی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ آزاد عورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو تم میں سے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، ان کا حق مہر بھی زیادہ ہوگا آزاد عورت کا، ان کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، ان کے ضروریات بھی زیادہ ہوں گے، تو وہ بندہ پھر لونڈیوں سے نکاح کرے، لیکن لونڈی بھی ایمان والی سے، پھر مجبوراً وہ لونڈی سے نکاح کرے، لونڈی بھی ایمان والی سے۔ لونڈی سے نکاح کرنا یہ بامر مجبوری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت لونڈی کی اولاد ہوگی تو وہ اولاد بھی پھر غلام رہے گی، جائے کہ اس لونڈی کا خامند آزاد ہے، لیکن لونڈی کی جو اولاد ہوگی وہ پھر غلام رہے گی، وہ باندیاں ہوں گی، وہ غلام ہوں گی۔ اور اسلام
غلامی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام ترغیب دیتا ہے کہ لونڈی سے نکاح نہ کیا جائے الا یہ کہ مجبوری ہو تو پھر کیا جائے۔ تو جو بندہ تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اب اس کی مجبوری ہے اپنی عفت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، تو اب وہ مسلمان لونڈی سے نکاح کرے، اب وہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کرے۔ لونڈی کسی اور کی ہے، مالک وہ ہے، اس نے نکاح کر دیا کسی اور سے۔ اب جس کا نکاح ہوا ہے اس کے پاس نہ تو اس نے اس کو رہائش دینی ہے، نہ اس نے اس کو خوراک دینی ہے، خوراک بھی اسی کی جس کی لونڈی ہے، کام کاج بھی اسی کا کرے گی جس کی لونڈی ہے، رہائش بھی اسی کے پاس ہوگی، نکاح اس کا ہے، یہ صرف اپنی بیوی والا تعلق اس کے ساتھ قائم رکھے گا۔ تو اب جو اولاد ہوگی ان کی وہ اسی لونڈی کے مالک کی غلام اور باندیاں بنے گی۔ جو لونڈی کا مالک ہے اولاد اسی کی غلام بنے گی، اسی کی باندیاں بنے گی۔ اس لیے ذمہ داری اخراجات کی بھی اسی کے سر پہ رکھی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو شخص نہیں طاقت رکھتا تم میں سے یہ کہ نکاح کر سکے المحصنات المؤمنات، آزاد مومن عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر وہ بامر مجبوری نکاح کرے ان سے جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری ایمان والی لونڈیوں میں سے، واللہ اعلم بایمانکم۔ اب لونڈیوں سے بندہ جو نکاح نہیں کرتا اس میں جو عیب ہوتی ہے وہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ میرے سے گھٹیا ہے، میں بڑھیا ہوں، میں آزاد ہوں، وہ غلام ہے کسی کی، تو یہ ذہن کے اندر آتا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں جہ، حب جہ، کہ مجھے اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنی خودی، اپنے اندر میں اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا ہوں، اس کو کہتے ہیں جہ عربی میں۔ اب اس کو تو حب جہ، حب مرتبہ، حب عہدہ، یہ ایسی بیماری ہے کہ حب مال سے بھی خطرناک ہے۔ حب مال، پیسے کی محبت، مال کی محبت، یہ کم ہے، حب جہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا میں آپ کو ہزاراں بندے مال قربان کرنے والے ملیں گے، دین پر، غریبوں پر مال قربان کر، عہدہ قربان کرنے والے، اپنی شخصیت کو داؤ پہ لگانے والے، اپنے مرتبے کو داؤ پہ لگانے والے، اپنے آپ کی شان کو داؤ پہ لگانے والے، ایسے لوگ دنیا میں نہیں ملیں گے۔ اس کی ابتدا کی ہے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو کمانڈر ان چیف ہونے کے باوجود کہ وہ پوری فوج کا بڑا ہے، ان کو یکسر کوئی وجہ بتائے بغیر آرڈر کر دیا کہ تیرے عہدہ ختم، اب عام سپاہی بن کے تو لڑے گا۔ تو اس نے ذرا بھی محسوس نہیں کیا، ذرا بھی محسوس نہیں کیا کہ میں تو ایم این اے تھا، مجھے کاؤنسلر بنا دیا، میں تو ایس پی تھا، مجھے عام سپاہی بنا دیا، میں تو اتنے سکیل کا تھا، مجھے عام ورکر بنا دیا، ذرا بھی محسوس نہیں کیا۔ فرمایا پہلے بھی اللہ کے لڑ رہا تھا، اب بھی اللہ کے لڑ رہا۔ اور دوسرا یہ قربانی دی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ خلیفۃ المسلمین ہیں حضرت علی کے بعد، لیکن خلافت سے دستبردار ہو کر کے اپنا عہدہ خلافت چھوڑ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ پوری تاریخ اسلام میں یہ دو شخصیات ایسی ملتی ہیں جنہوں نے جہ کی قربانی دی ہے، ورنہ آج آپ پورے معاشرے میں دیکھ لیں، جس بندے کو جو عہدہ ملا ہوا ہے، اب اس سے وہ عہدہ لے کے اس سے نیچے کہو اسی معاشرے میں انہی کے ساتھ کام کرو، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی، حتیٰ کہ دین والا بھی تیار نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مدرسے کا محتمم ہو، اس کو محتمم ختم کرا کے عام مدرس بنا دیا جائے اور وہ وہاں کام کر رہا ہو؟ تاریخ میں آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا۔ وہ کام تو چھوڑ دے گا، محتاط نہیں بنے گا اپنے محتاطوں کا، دین والا بھی نہیں کرتا۔ اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے، اندر کی قربانی، انا کی قربانی ہے، اپنی انانیت کو ذبح کرنا ہے۔
اور اس سے خدا ملتا ہے۔ اصل خدا اور بندے کے سامنے رکاوٹ درمیان میں یہی بندے کی انانیت ہوتی ہے، ورنہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ 2 قدم ہے، ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ دے، دوسرا قدم تیرا خدا کی بارگاہ میں ہے۔ وہی ایک قدم جو نفس پہ رکھنا ہے وہی مشکل ہے۔ حافظ تو خود حجاب خودی ازمیاں برخیز، حافظ شیرازی نے فرمایا تھا کہ بھی اللہ اور تیرے درمیان رکاوٹ تیری خود ہی ہے، اس کو ہٹا دے بس تو اللہ سے مل گیا۔ میاں عاشق و معشوق ہے چاہے نیست، اللہ معشوق ہے، بندہ اس کا عاشق ہے، تو فرمایا عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میاں عاشق و معشوق ہے چاہے نیست، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حافظ تو خود حجاب خودی ازمیاں برخیز، تو خود ہی رکاوٹ ہے، تیری انا رکاوٹ ہے، تیری انانیت رکاوٹ ہے، تیری خود ہی رکاوٹ ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ بس جب تک تو کوئی چیز ہے اس وقت تک خدا نہیں مل سکتا۔ جس وقت تو کہے گا میں کچھ نہیں ہوں، مولانا غلام اللہ خان سے راول پنڈی والے کافی ہم سے تو پہلے فوت ہو گئے، ان کے دستخط جہاں بھی دیکھے ہیں لکھا لا شے غلام اللہ، پہلے لکھا لا شے یعنی میں کچھ نہیں ہوں، پھر دستخط کیے لا شے غلام اللہ۔ تو اللہ ملتا ہے لیکن یوں، تو یہ بندے کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس لیے آج کل بھی خاندان دیکھے جاتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا بچی تہجد گزار ہے، بچہ کتنا نیک ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی، جن کے جنازے میں اس وقت لاکھوں انسان شریک تھے جب میڈیا کا کوئی دور، اطلاع دینے کا کوئی دور نہیں تھا، آج بھی جن کی قبر مبارک میانی شریف کے اندر لاہور قبرستان میں بڑے بڑے علماء جا کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ چند دن پہلے مولانا طارق جمیل سے وہاں جا کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ ان کی قبر پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ 6 مہینے تک جس سے خوشبو آتی رہی، دنیا کی لیبارٹری نے چیک کیا کہ یہ مصنوعی نہ ہو، تو کوئی نہیں کہہ سکا۔ وہ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ امیر تھا، وہ آیا مدرسے میں، سارا دن طلباء کے ساتھ کلاس میں بیٹھا رہا، دارالعلوم دیوبند کی بات ہے، سارا دن کلاس میں بیٹھا رہا، یوں طلباء کو دیکھتا رہا، سارا دن بیٹھا رہا۔ شام کو مولانا صاحب استاد صاحب کے قریب گیا کہ میں اس لیے آیا تھا، میری بچی جوان ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف ان میں سے نیک دیکھ رہا ہوں۔ تو استاد نے اشارہ کیا کہ وہ جو بچہ بیٹھا ہے، کہتے ہاں میری نگاہ بھی اسی پر تھی، یہ کون ہے کہاں کا ہے؟ کہتے کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں، سارا خاندان سکھ ہے، یہ بچہ مسلمان ہے، ہمارے پاس ہے، اس کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، بس یہی ہے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ ان سے پوچھا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو کہ نکاح تو کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں کہاں نکاح کروں گا، میرے پاس تو کمرہ بھی نہیں ہے، مکان تو ہونا دور کی بات ہے، ایک کمرہ بھی خالی نہیں ہے، تو میں کیسے نکاح کروں گا؟ نکاح کے لیے کچھ تقاضے ہیں۔ چلو بھئی اگر اللہ انتظام کر دے تو کہتے پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نکاح نبیوں کی سنت ہے۔ اب شام کا دوسرے دن شام کو نکاح کا وقت طے ہوا، ان کے پاس وہی ایک سوٹ تھا جو جسم پر پہنا ہوا تھا، دوسرا سوٹ نہیں تھا۔ اسی سوٹ کو دوپہر کو دھویا، دھوتی باندھ کے اسی کو دھویا، لیکن خدا کا کرنا بادل موسم ایسا ہو گیا کہ نکاح کا وقت ہو گیا، کپڑے خشک نہیں ہوئے، تو وہی گھیلے کپڑے پہن کے بیٹھا مجلس میں جب نکاح ہوا۔ اور پھر کچھ عرصے تک مدرسے والوں نے وہاں ایک کمرہ دیا کہ اس کمرے میں تیری بیوی بھی رہے اور تو بھی، تم دونوں پڑھتے بھی رہو مدرسے میں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا چمکایا کہ آج دنیا حضرت لاہوری کے نام سے برکت کے لیے ان کا نام لیتی ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے یہ مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں، ورنہ نکاح ہوتے تھے صرف یہ دیکھ کے کہ اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ آج اس کے پاس مال کتنا ہے، عہدہ کتنا ہے، تعلیم کتنا ہے، ڈگری کتنا ہے، خاندان کون سا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، پتہ نہیں کیا مصیبتیں بنائیں، نتیجہ نکلا 42 سال کی عمر ہو گئی، کنواری بچی ہے جی، 32 سال کی عمر ہے، کنواری بچی ہے جی۔ ظلم ہے ظلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے بلا وجہ شرعی جو بندہ اپنی بچی گھر میں بٹھائے بیٹھا ہے، رشتہ ملتا ہے لیکن اس کو نخرے چاہیے، تو جتنی ماہواریاں بچی کی جو ہر مہینے عورت کو خون آتا ہے،
یہ ماں باپ کو پلایا جائے گا، یہ گندا خون ان کو جہنم میں پلایا جائے گا۔ بچی کے ساتھ ظلم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یوں بیان کی جاتی ہے کہ فاطمہ کے بارے میں بتایا گیا رضی اللہ تعالیٰ کہ فاطمہ بالغ ہو گئی تو اسی وقت بلوایا، نکاح کرایا، اور کچھ بھی نہیں، کوئی برات نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، فرمایا ہاتھ بھی وہاں جا کے دھونا۔ یوں سادہ اگر نکاح ہو تو کتنا آسان ہے۔ تو فرمایا کہ تم آپس میں اس کو آر نہ سمجھو، واللہ عالم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمانوں کو زیادہ جانتا ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ تم سے بڑی ایمان والی ہو، وہ تم سے بھی زیادہ نیک ہو، تو تم اس کو آر عیب کیسے سمجھ رہے ہو؟ مدار فضیلت ایمان ہے، اور ایمان دل کی چیز ہے، تمہیں کسی کو نہیں حق حاصل کہ تم کسی کے بارے میں کہو کہ اس کا ایمان ایسا ہے، اس کا ایمان ایسا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ عالم بایمانکم، تمہارے ایمانوں کو اللہ جانتا ہے۔ باقی رہ گیا جان کے لحاظ سے، بعضکم من بعض، تم سارے آدم کی اولاد ہو، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ موچی ہے، وہ نئی ہے، وہ فلاں خاندان ہے، وہ فلاں خاندان ہے، لیکن سارے اولاد کس کی ہو؟ آدم ہی کی تو اولاد ہو، کوئی اور تو نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ آدم و حوا کے بغیر کوئی اور نہیں ہے، تو نہ تم دین کے لحاظ سے کہہ سکتے ہو اور نہ تم جان کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے کہہ سکتے ہو۔ تو فرمایا بعض تمہارے بعض سے ہیں، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان لونڈیوں سے نکاح کرو لیکن ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ غلام لونڈی اپنی مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا، اور ان کا جو حق مہر ہوگا وہ بھی مالک کو ملے گا۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے حق مہر ان کو دے دو شریعت کے دستور کے مطابق، لیکن محسنات، مقصد نکاح کر کے پاک دامنی ہو۔ نکاح کا مقصد یا تو اللہ کی مخلوق کو بڑھانا، توالد و تناسل، اور یا پھر اپنی عفت اور پاک، یہ مقصد ہے نکاح کا۔ صرف شہوت خواہش پوری کرنا یہ نکاح کا مقصد نہیں ہے، یاد رکھو۔ کوئی اگر صرف اسی کو سامنے رکھے تو یہ مقصد اس کا غلط ہوگا۔ غیر مصافحات، نہ کہ زنا کرنے والی، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی خفیہ دوستی لگانے والی۔ یہ بھی بیماری ہیں آج کل، خفیہ دوستیاں، اسی پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن صاف اس سے روکتا ہے کہ نہ مردوں میں یہ بیماری ہونی چاہیے اور نہ عورتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔